اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء سے نہ صرف خلق خدا میں سے مومن بلکہ چرند اور پرند بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک پرندے کا اپنے نبی علیہ السلام کے لیے حکم الہی سے کام کرنے کا واقعہ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ افراد میں سے تھے اور نبی کے عہدے پر مبعوث تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب سلیمان علیہ السلام کو کچھ ایسی فضیلتیں حاصل تھیں کہ جو عام انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ مثلا جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چرند، پرند، جنات اور ہواؤں کو بھی مسخر کر رکھا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہواؤں کا رخ باذن الہی کسی بھی سمت موڑ لیتے تھے اور لمبے سے لمبا فاصلہ بآسانی طے کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، پرندوں اور حشرات سے ہم کلام بھی ہو سکتے تھے اور انہی کی بولی میں ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ہدہد اور جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر پورے جاہ و جلال سے تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے درباری اور جانوروں اور پرندوں کے نمائندے بھی موجود تھے، مگر جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندہ ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد کے ذمے دور دراز کی خبریں جناب سلیمان علیہ السلام تک پہنچانے کا کام تھا اور وہ وقت کی پابندی سے نبی خدا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا تھا، البتہ آج وہ غیر حاضر تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ موجود کیوں نہیں ہے، تو باقی پرندوں سے جواب ملا کہ جناب عالی، ہم اس بارے نہیں جانتے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہدہد آپ کی بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا نبی علیہ السلام، میں خبر لینے گیا ہوا تھا اور بنا خبر کے واپس نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا مکمل خبر لینے کے لیے وہیں رک گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے خبر سنانے کا حکم فرمایا تو ہدہد بولا کہ یا نبی علیہ السلام، آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر آپ کی حکومت ہے، میں خبر لایا ہوں کہ ملک سبا میں ایک اور حکومت موجود ہے اور جو بہت شان و شوکت سے چل رہی ہے۔ ان پر حکمران ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، جو بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے اور اس کے جیسا تخت کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ قوم مشرک ہے اور آفتاب پرستی کرتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے سارا ماجرا سننے کے بعد ہدہد کی سزا معاف کر دی اور ایک خط ملکہ بلقیس کے لیے دے بھیجا۔ ہدہد نے وہ خط لے کر ملکہ کی گود پر اوپر سے پھینک دیا۔ ملکہ نے یہ خط پڑھا تو وہ بہت پریشانی میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ خط لانے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور جس بادشاہ کا ذکر ہوا ہے اس خط میں وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے۔ تیسری عجب بات اس خط کے بارے میں یہ تھی کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے بابرکت نام سے شروع ہوا ہے، جس کے بارے میں ملکہ اور اس کی حکومت کے افراد نہیں جانتے تھے۔ ملکہ کی اس سارے ماجرے میں پریشانی بڑھ گئی کہ ملکہ نے کچھ تحفے جناب سلیمان علیہ السلام کی جانب روانہ کیے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے کہ واقعاً وہ نبی خدا ہیں یا پھر لالچ اور حرص رکھنے والے ایک بادشاہ ہیں۔ جب یہ تحفے جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ نہایت غضب اور جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے ہمیں لالچی اور مال کا حبدار جانا ہے؟ میری آپ کو دعوت دین حق اور دین مبین کی جانب ہے۔ یہ کہہ کر سارے تحفے واپس پلٹا دیے گئے۔ تمام تحفے واپس دے کر بلقیس کے دل میں خیال آیا کہ یہ واقعا نبی خدا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اتنے قیمتی تحفے کبھی واپس نہ پلٹاتا، لہٰذا بلقیس نے جناب سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئی۔ دوستو، جیسے ہی ملکہ بلقیس جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حیران رہ گئی اور بہت پریشان ہو گئی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ملکہ حیران و پریشان ہو گئی؟
جاننے کے لیے اس واقعے کی اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔